آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارت کی ایک بار پھر دہشت گردی LOC پر سامنے آ گئی۔ پاکستانی JF تھنڈر کی بھارت میں گھس کر کارروائی، ایک ہی دن میں 2 بھارتی فوجی کیمپ تباہ ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی JF تھنڈر کی بھارت میں شدید اور لمبی کارروائی سامنے آئی ہے۔ ایک ہی دن میں بھارت کے 2 فوجی کیمپ ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت، پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاری بھی مکمل۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں عسکری قیادت کے اہم فیصلے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا اور بھارت کے 2 فوجی کیمپ تباہ و برباد کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق راجستھان سیکٹر میں بھارت کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے۔ معروف صحافی کے مطابق بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکات کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بھوکلا چکا ہے۔ بھارت کو دیگر ممالک نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اہم ہیڈ کوارٹرز میں کئی امور زیر غور آئے ہیں اور اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے کا بھی دورہ کیا ہے۔ ترجمان پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، چیئرمین آرمی چیف بھی اس موقع پر موجود تھے اور ادارے کی کارکردگی، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ISI کے مطابق ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید کرتے ہوئے آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی ہے اور تینوں مسلح افواج سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کا پہاڑ گرم رکھے ہوئے ہیں۔ نہتے کشمیری حق خودارادیت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی شر انگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے خبردار کیا گیا کہ بھارت کے پہلے بھی جاسوس ڈرون مار گئے تھے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عسکری قیادت کو فری ہینڈ دیتے ہوئے بھارت کو بھرپور جواب دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک نجی TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر حرکت کے بعد پاکستان الرٹ ہو گیا ہے۔ پاکستان فضائیہ کو بھی الرٹ کیا گیا ہے۔ بھارت کی دھمکیوں کے بعد ملک کے دفاع کے لیے پاکستانی فوج پہلے سے ہی ہائی الرٹ پر رکھی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین سے لداخ میں مار کھانے کے بعد تو خدشہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکتا ہے۔ بھارت مسلسل پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان فضائیہ الرٹ پر ہے۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ سال سے مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عسکری قیادت تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ بھی دی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر تمام پاکستان کی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ تمام پاکستانی فوج کے مطابق JF-17 تھنڈر طیارے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
خطرناک لفظ کے مطابق پاکستان کے خطرناک ترین جنگی طیارے آپ بھارت کو سبق سکھائیں گے۔ پاکستان کے تھنڈر طیارے، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اب LOC پر بھی خطرناک ترین کارروائیاں شروع کر چکا ہے اور بھارتی فوج کی بلا استعجال فائرنگ کے جواب میں پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فوج کے شعبہ دفاعات عامہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے خطرناک ترین ڈرونز تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان فوج نے ساہیوال فوجیوں نے LOC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون بھی تباہ و برباد کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ LOC پر فائر بندی کا ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ بھارت جان بوجھ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں میں مصروف ہے۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھارتی خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے اور بھارت نے 940 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ قابض بھارتی افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو درستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا کہ بحیثیت پر مبنی اقدامات، جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین، پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی اٹھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں سے توجہ بالکل نہیں ہٹا سکتا۔ اس کے علاوہ LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی بھی شدید خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا اور تمام شعبے میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا اور DGISPR میں جناب سکھار کے مطابق بھارتی جاسوس ڈرون پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا اور DGISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے روان بس کرایا جانے والا یہ 11واں بھارتی جاسوس ڈرون تھا۔ یاد رہے کہ استقبال 26 جولائی کو پاکستان فوج نے لائن آف کنٹرول پر شدید ترین ڈرون بھی تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا تھا اور پاکستانی ہر صورت تابڑ توڑ کاروائیاں کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے اور پاکستانی فوج بھی ہر وقت اپنے ملک کے لیے تیار بیٹھی ہے۔